ترکی نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس نے سب کو ذرا پریشان سا کر دیا ہے۔ ایران کے کئی ادارے اور کمپنیوں کے اثاثے، پیسہ، جائیداد اور بینک اکاؤنٹس وغیرہ وہ ترکی میں منجمد فریز کر دیے گئے ہیں۔ جرمنی نے، فرانس نے اور برطانیہ نے یہ درخواست دی تھی اقوام متحدہ میں کہ وہ سنیپ بیک میکینزم کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایران پر وہ تمام پابندیاں دوبارہ سے بحال کرنا چاہتے ہیں جو JCPOA کی وجہ سے اٹھی تھی۔ 10 برس کے بعد یہ سنیپ بیک میکینزم جو ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ایران کو جھکانے میں کامیاب ہوں گی یا پھر یہ معاملہ دنیا کو مزید تقسیم اور کشیدگی کی طرف دھکیلے گا؟ لندن سے صحافی ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ ہمارا موضوع آج کا ہے ایک بڑا عجیب سا، مسلم ممالک کس طرح مغرب کی ابھی تک تقلید کر رہے ہیں اور اپنے ہی ساتھیوں کو کس طرح نقصان پہنچانے کے ایک ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ ساتھیوں، ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے بارے میں اطلاعات مل سکے۔ اکتوبر 2025 کے شروع میں ترکی نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس نے سب کو ذرا پریشان سا کر دیا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے ایک حکم نامے کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ ایران کے کئی ادارے اور کمپنیوں کے اثاثے جو کہ ترکی میں ہیں، یعنی ان کے پیسہ، جائیداد اور بینک اکاؤنٹس وغیرہ وہ ترکی میں منجمد فریز کر دیے گئے ہیں۔ عام طور پہ توقع کی جاتی کہ یہ کوئی دشمن ممالک یا مغربی ممالک یا امریکہ کرتا ہے، لیکن یہ ترکی نے کیا ہے اپنے ہمسائے ایران کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادارے ترکی میں اپنے پیسے یا جائیداد کو اب استعمال نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں۔ یہ فیصلہ ترکی نے اقوام متحدہ کی ایک پرانی قرارداد کے تحت کیا ہے جسے سنیپ بیک میکینزم کہا جاتا ہے۔ اب سنیپ بیک میکینزم کا مطلب ہے کہ اگر ایران اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرے تو اس پر پہلے والی پرانی پابندیاں خود بخود عائد ہو جائیں گی۔ یہ سنیپ بیک میکینزم جو تھا یہ 2015 میں ایران کے ساتھ جو اس کے جوہری معاہدے پر مغربی ممالک اور سپر پاورز کا جو ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کو JCPOA کہا جاتا ہے، اس میں ایک شق رکھی گئی تھی کہ اگر اگلے 10 برسوں میں ایران کہیں بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف سنیپ بیک میکینزم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے اقوام متحدہ میں ایک درخواست دی جا سکتی سلامتی کونسل میں، اور وہاں پہ اس پر رائے شماری ہوگی، اور اس رائے شماری کے دوران جو سپر پاورز کے پاس ویٹو پاورز ہوتی ہیں، جو 5 ممالک کے پاس ویٹو پاورز ہوتی ہیں، وہ ویٹو پاورز کا استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ سادہ میجورٹی سے فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے تحت ایران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ایٹمی یعنی JCPOA کے تحت یہ وعدہ کیا تھا کہ ایران اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو محدود رکھے گا اور یورینیم کو ایک خاص حد سے زیادہ نہیں افزودہ کرے گا، انرچ نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے میں اس پر لگی پرانی عالمی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں، لیکن معاہدے میں شرط یہ تھی کہ اگر کبھی ایران نے وعدہ توڑا تو کوئی بھی شریک ملک اقوام متحدہ کو اطلاع دے سکتا ہے، اور پھر 30 دن کے اندر اگر نیا فیصلہ نہ ہوا تو پرانی پابندیاں خود بخود واپس لگ جائیں گی۔ اسے ویٹو نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی کوئی ایک ویٹو پاور جو ہے وہ یہ یا اس ملک کا کوئی بھی رکن جو ہے یا اس معاہدے کا جو بھی کوئی رکن ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرانے کے لیے درخواست دے سکتا تھا۔ اب اس کے مطابق یورپ کے 3 ممالک نے یعنی جرمنی نے، فرانس نے اور برطانیہ نے یہ درخواست دی تھی اقوام متحدہ میں کہ وہ سنیپ بیک میکینزم کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایران پر وہ تمام پابندیاں دوبارہ سے بحال کرنا چاہتے ہیں جو JCPOA کی وجہ سے اٹھی تھی۔ تو وہ جب درخواست ووٹنگ کے ذریعے منظور ہو گئی اور ایران پر پابندیاں وہ دوبارہ سے لگ گئی جو JCPOA سے پہلے کی تھی، تب ترکی نے جو قدم اٹھائے وہ انہی پابندیوں کے تحت یا اسی اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے اوپر جو JCPOA کے تحت جو سنیپ بیک میکینزم جو ہوا تھا جس کے بعد ایران پر دوبارہ سے پابندیاں پرانی عائد ہو گئی ہیں، تو اس اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق ترکی نے یہ پہلا قدم لیا، اور اس لحاظ سے ترکی پہلا ملک ہے جس نے ایران کے خلاف اس سنیپ بیک میکینزم کے مطابق پابندیاں لگائی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2018 میں امریکہ نے یک طرفہ طور پر اسی JCPOA سے کا جو معاہدہ تھا اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے یہ معاہدہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے، اور یک طرفہ طور پر سے الگ ہو گئے تھے، دستبردار ہو گئے تھے۔
تو امریکہ نے نہ صرف معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا بلکہ ایران پر اپنی سخت پابندیاں دوبارہ لگا دی تھیں، جو کہ JCPOA کی وجہ سے باراک اوباما کے زمانے میں ہٹائی گئی تھی۔ اس کے بعد دنیا کے اکثر ممالک نے کہا کہ امریکہ کو اب اس معاہدے کے تحت کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ وہ خود اس معاہدے سے باہر نکل گیا۔ جب امریکہ اس معاہدے سے باہر ہی نکل گیا ہے تو اس کی کیا اخلاقی یا قانونی حیثیت رہ جاتی ہے کہ وہ اس معاہدے کی کسی بھی شق کے چلنے یا نہ چلنے یا اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر وہ کوئی اعتراض اٹھائے۔ اس وقت ایران کے خلاف برطانیہ، فرانس اور جرمنی تو خاموش رہی، ٹھیک ہے، لیکن صرف یہی کہا کہ ایران نے وعدے توڑ دیے ہیں، اس لیے پرانی پابندیاں دوبارہ لگنی چاہیے۔ تو انہوں نے اب آ کے یعنی 2025 میں آ کر اقوام متحدہ کو باضابطہ طور پر اطلاع دی اور یوں سنیپ بیک میکینزم دوبارہ سے بحال ہو گیا اور ایران پر پرانی پابندیاں اب آ کے لگ گئی۔ حالانکہ عملی طور پہ یہ پابندیاں اتنی ہی ہیں جتنی پہلے تھی، کیونکہ امریکہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اسی کی پابندیاں میٹر کرتی ہیں۔ اس ستمبر کے مہینے میں جب یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، یہ فیصلہ ہوا سنیپ بیک میکینزم کا ایران پر پابندیاں دوبارہ سے بحال کرنے والا، تو اس انٹرپریٹیشن کو روس اور چین نے اس کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب امریکہ نے معاہدہ ہی توڑا اور یورپ بھی ایران کو جو وعدے کے مطابق معاشی فائدے دینے تھے وہ نہیں دیے، تو پھر یورپ کے پاس یہ اخلاقی اور قانونی حق باقی ہی نہیں رہتا کہ وہ ایران پر پابندیاں لگانے کا سوچے بھی یا درخواست بھی دے۔ تو روس کا موقف ہے کہ اس طرح پابندیاں دوبارہ لگانا اقوام متحدہ کے نظام کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جرم نہیں ہے، یہاں پہ افسر ایک ابیوز آف سسٹم کر رہے ہیں۔ تو چین کا کہنا ہے کہ پابندیاں مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ مسئلے کو اور زیادہ گہرا کرتی ہیں۔ تو چین کی اپنی بھی ایک دلچسپی ہے، کیونکہ وہ ایران کا ایک بڑا خریدار ہے تیل کا وہاں سے، اور اس کے علاوہ اس کے چین اور ایران کے بڑے کچھ منصوبوں میں بھی کوآپریشن ہے۔ تو چین نے بہرحال مخالفت کی اور ایک اصول یہ دیا کہ جس ملک نے اس معاہدے کو توڑا تھا یا اس سے دستبردار ہو گیا تھا وہ ایران نہیں تھا، امریکہ تھا، اور یورپی ممالک جنہوں نے ایران کو اس معاہدے کی وجہ سے جو فائدے پہنچانے تھے وہ انہوں نے نہیں پہنچائے۔ تو اس لیے ایران کو ہم اس میں غلط ملک یا ڈیفالٹر نہیں کہہ سکتے۔ تو ایران نے اس فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے حکام کہتے ہیں کہ جب امریکہ نے سب سے پہلے معاہدہ توڑ دیا اور یورپ بھی ایران کو معاشی طور پر سہولتیں نہیں دے سکا، تو اب ان کو یہ حق نہیں کہ وہ ایران پر پابندیاں لگائیں۔ تو ایران کے مطابق یہ مغرب کی دوہری پالیسی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ ترکی نے جو اقدام کیا ہے اسے بظاہر اس تشریح کی یا انٹرپریٹیشن کے مطابق پیش کیا ہے کہ سنیپ بیک میکینزم ہزارہ طور پر فعال ہو جاتے، ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے تحت پابندیاں دوبارہ نافذ کرنا درست ہے۔ اچھا، یہ وہی انٹرپریٹیشن ہے یا تشریح ہے جو یورپی طاقتیں اپنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اور جسے روس اور چین اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر ترکی چاہتا تو وہ روس اور چین کے موقف کی بنیاد پر دلیل دے سکتا تھا کہ اس طرح کی دوبارہ پابندیوں کا اطلاق غیر قانونی ہے، مگر اس نے عملاً اس رستے کا انتخاب نہیں کیا، یعنی چین اور روس کی انٹرپریٹیشن کو فالو نہیں کیا۔ ترکی نے مغرب نواز انٹرپریٹیشن کی جو باتیں ہیں وہ اپنائی۔ تو یہ ترکی کی پالیسی کی ایک سمت کو نمایاں کیا اس نے کہ وہ مغرب کی انٹرپریٹیشن کو لے رہا ہے، چین اور روس کی انٹرپریٹیشن کو نہیں اپنا رہا ہے، یعنی مغربی سٹینڈرڈز کو، انٹرپریٹیشن کو قبول کر رہا ہے۔ یہ ایک قسم کی ترکی کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا کلیدی نقطہ سامنے آ رہا ہے، جو ظاہر اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف ایرانی کا مسئلہ نہیں، دیگر معاملات بھی، مثلا غزہ کے مسئلے میں بھی ترکی کی یہی پالیسی دیکھی گئی ہے کہ وہ بظاہر تو اسرائیل کی مذمت بھی کرتا ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ یا غزہ کی مدد کے بارے میں اس کا عملی طور پہ رویہ وہی ہے جو مغرب کہتا ہے یا جو نیٹو چاہتی ہے۔ تو مسلم ممالک وہ ہیں جو اکثر ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں لگاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کیسے مسلم ممالک ہیں؟ ایسے میں جب ہم داخلی فیصلوں پر غور کریں تو غیر مسلم ممالک کے اقدامات کی جگہ ان داخلی تضادات پر پہلے ہمیں غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں قانون کی وہ تشریح کیوں فالو کرتے ہیں جو مغرب کے حق میں جاتی ہے، وہ قانون کی تشریح کیوں نہیں فالو کرتے جو چین اور روس، یا خود مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نقصان پہنچائیں۔ بہرحال یہ معاملہ صرف ایران اور یورپ کے بیچ کا نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی طاقتوں کی کشمکش بھی ہے، ظاہر ہے امریکہ
اب روس کی لڑائی چل رہی ہے اور چین کے ساتھ بھی تضادات، یہ ان کی کشمکش کے نتیجے بھی ایک ہیں سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ایران پر زیادہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور ترکی نے اس کشمکش میں مغرب کی حمایت کرنے کا یا ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپ اور امریکہ چاہتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام محدود رہے تاکہ اسرائیل اور خلیجی ممالک کو تسلی اور اسرائیل کی سیکیورٹی یقینی ہو، تو دوسری طرف روس اور چین چاہتے ہیں کہ ایران ان کا اتحادی رہے اور مغرب کو اقوام متحدہ کے ذریعے اپنے مقصد پورے کرنے کا موقع نہ ملے۔ ترکی درمیان میں پھنسا ہوا ہے، وہ نیٹو کا رکن ہے، اس لیے اسے پابندیوں پر عمل کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ایران کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات بھی ہیں جنہیں وہ مکمل طور پر توڑنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ تب یہ عجیب ایک رویہ ہے۔ تو بہرحال اس پس منظر میں اب سب کی نظریں جو ہیں وہ 18 اکتوبر 2025 پر ہیں۔ اس دن اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت یہ سنیپ بیک میکینزم ہی ختم ہو جائے گا، یعنی سنیپ بیک میکینزم جو ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں لگانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ابھی ہوا ہے، اس کی قانونی یا رسمی جو ایفیکٹونیس ہے، اثر پذیری، وہ اسی تاریخ تک جاری رہے گی، یعنی 18 اکتوبر تک۔ اس کے بعد اس مخصوص میکینزم کے تحت مزید پابندیاں لگانے یا اسے دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کا اختیار خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ سنیپ بیک میکینزم کو ایکٹیویٹ کرنے کی جو حد تھی یا مدت تھی وہ 10 برس تھی، یعنی 2015 سے لے کر 2025 کو اکتوبر کی 18 بنتی ہے، یہ 10 برس پورے ہو جائیں گے۔ تو 10 برس کے بعد یہ سنیپ بیک میکینزم جو ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تب سوال یہ کہ اس سے پہلے یہ پابندیاں کتنی سختی سے لاگو ہوں گی، یعنی ترکی نے جو اعلان کیا ہے ان پابندیوں کا جو ایران پر لگائی، اس سے کتنی سختی سے لاگو کر سکے گا ایران کے خلاف، اور کیا یہ ایران کو جھکانے میں کامیاب ہوں گی، یا پھر یہ معاملہ دنیا کو مزید تقسیم اور کشیدگی کی طرف دھکیلے گا؟ اگر یہ تجزیہ پسند آیا ہے تو کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں۔ بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔